محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد لعن الله بني أمية قاتبة. آج کی اس اور مسرت اور خوشی کی رات کے اوپر پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، بہت لمبی بات نہیں ہوتی، اور اسی لیے آج ہم ممبر چھوڑ کے ادھر آ جاتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں بہت لمبی بات نہیں کرنا ہے. یہ جو فقرہ ہے یہ زیارت عاشوراء کا ہے. لعن اللہ بنی امیۃ قاتبہ، کہ پروردگار بنی امیہ پر لعنت کر، قاتبہ یعنی سب کے سب، قاتبہ یعنی کہ جتنے بھی بنی ہوئے یعنی پورا خاندان. تو یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ جس کے پورے پر لعنت کرنے کو جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور یہ قرآنی بات ہے، قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 60 اس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اے میرے رسول ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا ہے وہ الا فتنۃ للناس، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کی آزمائش ہے، امتحان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن میں ایک جو ہے وہ شجرہ ملعونہ یعنی پورا خاندان ہی وہ ہے کہ جس کے اوپر لعنت جو ہے وہ ہو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اہل سنت کے بھی بہت سے مفسرین جو بزرگ ہیں، جیسے فخر رازی ہے بڑا مفسر ہے، قرطبی ہے بڑا مفسر ہے اہل سنت کا، اس نے بھی لکھا کہ رسول اکرم نے خواب دیکھا کہ ان کے بعد ان کے منبر کے اوپر جو ہے وہ بنی امیہ جو ہے کچھ لوگ یعنی بندر جو ہے وہ کود رہے ہیں ان کے منبر کے اوپر. ممبر کے اوپر بندر کے کودنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام ممبر سے جانا چاہیے وہ نہیں جا رہا ہے، ممبر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. رسول اکرم جب خواب سے اٹھے تو آپ بڑے بے چین تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہے. تو جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد جو ہے وہ بنی امیہ یہ مسند جو ہے وہ قبضہ لیں گے، بنی امیہ جو ہے وہ خلافت کے اوپر قابض ہو جائیں گے، حکومت کے اوپر، اور وہ یہ کام جو ہے وہ کریں گے، یعنی منبر کا استعمال جو ہے وہ ان چیزوں میں کریں گے. تو شیعہ نے بھی لکھا ہے اور سنی نے بھی لکھا ہے کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَہ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس سے مراد بنی امیہ ہے. تو ایک تو خود یہ جملہ زیارت عاشوراء کا لعن اللہ بنی امیۃ قاتبہ سارے کے سارے، پھر وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَہ یعنی کہ پورا جو ہے وہ خاندان اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہونی چاہیے. اور ہماری احادیث بھی اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں. چھٹے امام اور ساتویں امام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شجرہ ملعونہ سے مراد جو ہے وہ بنی امیہ ہے، اور وہ بعد رسول یعنی کہ خلافت کو قبضہ لیں گے، غصب کر لیں گے، اور ذریہ رسول کو قتل کریں گے. تو یہ حدیث بھی ہے امام سے. خود عائشہ سے بھی روایت ہے، عائشہ نے یہ کہا کہ مروان کو مخاطب کرتے ہوئے لعن اللہ اباک وانت فی صلبہ، کہ تم جو ہے وہ تمہارے بابا کے اوپر اللہ نے لعنت کی جبکہ تم اس کے صلب میں تھے، تو تم بھی اسی کا وبعضہم، تو تم بھی اس لعنت کا حصہ بنے، چونکہ اس کے صلب میں تھے نا تم بھی اس کا حصہ بنے، اور اللہ نے گویا تمہارے اوپر بھی جو ہے وہ لعنت کی. تو یہ بنی امیہ کا پورا جو ہے وہ خاندان قاتبہ، اس کے اوپر لعنت کرنے کو کہا گیا ہے، اور قرآن مجید سے اس کی تائید ہوتی ہے، روایتیں اس سے جو ہے وہ کہتی ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے بنی امیہ ہیں کون؟ تو بنی
یعنی اولاد، بنی امیہ یعنی امیہ کی اولاد. اب یہ امیہ جو ہے وہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف، یعنی کہ اس کا یہ جاتا ہے. اگرچہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ واقعاً عبد شمس کا بیٹا تھا کہ نہیں تھا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک غلام تھا، اور چونکہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اس کو اولاد کے طور پر جو ہے وہ رکھ لیا. اور وہ اسی سے بھی نکالتے ہیں امیہ. امیہ جو ہے وہ کنیز کو کہتے ہیں امیہ، یعنی کہ جو ہے یہ اس سے جو ہے وہ غلام تھا، اس سے نکلا. تو بہرحال یہ مثلا امیہ کی اولاد جو ہے وہ بنی امیہ کہلائی. تو امیہ بن عبد مناف، بن عبد شمس اور بن عبد مناف. اور پھر یہ سلسلہ اس طرح نیچے چلتا ہے. اب اگر آپ ادھر سے لو تو یزید بن معاویہ، معاویہ بن ابو سفیان، ابو سفیان بن حرب، حرب بن عبد شمس، عبد شمس بن عبد مناف. یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں بنی امیہ قاطبہ، سب کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہے. وشجرۃ الملعونہ، اور ان سب کو جو ہے وہ ملعونہ جو ہے وہ خاندان جو ہے وہ بتایا گیا، ملعونہ خاندان بتایا گیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا ہی خاندان، ٹبر کا ٹبر چور ہے نا، ایک پورے خاندان کے اوپر جو ہے وہ مثلا لعنت بھیجنے کو کہا گیا؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ پورا خاندان مثلا برا ہو، یا اس کے برعکس کہ پورا خاندان اچھا ہو؟ تو نہیں ہوتا نا. تو آخر یہ پھر کون سی لینگویج ہے؟ کیوں آخر اللہ نے یہ طریقہ اپنایا کہ سارے بنی امیہ کو شجر ملونہ کہا؟ یا اس کے مقابل میں اگر بنی ہاشم کو دیکھو تو یہ شجر طیبہ قرآن مجید میں اس کو جو ہے وہ کہا گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس بنیاد پر چونکہ یہ اس خاندان سے ہے تو پورا خاندان لعنتی، اور چونکہ یہ اس خاندان سے ہے لہذا سارا خاندان جو ہے مثلا اچھا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا معیار یہ ہے بھی نہیں، قرآن اس معیار کو لاتا بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لحاظ سے. اگر آدمی کا عمل اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر آدمی کا عمل برا ہے تو برا ہے، کسی بھی خاندان سے ہو. ہمارا معیار یہ ہے، عمل اچھا اور برا آدمی کو اچھا اور برا بناتا ہے. اچھا اور برا عمل. آپ دیکھو اچھا خاندان لے لو، آپ مثلا چلو بنی ہاشم کو لے لو، اچھا خاندان. ابھی آپ اس میں برے لوگ بھی ہیں نا. ابو لہب کہیں باہر سے تھوڑا ہی آیا تھا. ابو لہب تو رسول اکرم کا چچا ہوتا تھا نا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب. اکیلا آدمی ہے جس کا نام استعمال ہوا ہے، تبت یدا ابی لہب. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صاحب برے تھے تو مگر خاندان تو اچھا تھا، لیکن کیا ہوا؟ آدمی جو ہے وہ برا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھو، اب رسول اکرم کی بیویاں لے لو آپ. اگرچہ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، میرا موڈ نہیں ہے، لیکن رسول اکرم کی ایک بیوی رسول اکرم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئی تھی. پتہ ہے آپ کو؟ رسول اکرم کی ایک بیوی رسول اکرم کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئی، اسلام سے خارج ہو گئی تھی. اس کا نام تھا قتیلہ. اس کا نام تھا قتیلہ، قاف قتیلہ، قتیلہ بنت اشعث. یہ پورا خاندانی، اشعث والا بھی پورا خاندان ایسا ہی ہے، کتا. تو قتیلہ بنت اشعث یہ رسول اکرم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئی، اور اس نے باقاعدہ شادی کی اکرمہ بن ابی جہل. اس سے جو بعد میں اس نے شادی کی تھی، جبکہ رسول اکرم کی بیویوں کو شادی کرنے کی، مگر چونکہ اسلام سے نکل گئی تھی تو اس نے اکرمہ بن ابی جہل سے. تو آپ دیکھو آدمی مثلا خاندان بھی اچھا، نسبت اچھی، مگر کتنی بری جو ہے وہ نکل گئی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے یہاں کتنے ایسے، ان کی اولاد میں کتنے ایسے ہیں کہ خاندان تو اچھا مگر آدمی برا ہے. امام رضا کے ایک بھائی تھے زید بن موسیٰ بن جعفر، تو یہ ان کے بھائی ہوتے تھے. یہ ایک دن آئے آپ کے پاس اور انہوں نے آ کے سلام کیا، امام نے جواب نہیں دیا. تو اس نے کہا پلٹ کے کہ میرا باپ بھی تو وہ یہ جو آپ کا ہے، یعنی میں بھی تو آپ کے باپ کا بیٹا ہوں. اس نے جملے اس طرح سے کہے، میں بھی تو آپ کے باپ کا بیٹا ہوں، یعنی میرا باپ اور آپ کا باپ ایک ہے. آپ کیوں مجھے میرے سلام کا جواب آپ نے نہیں دیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے.
اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو میرا بھائی ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتا ہے تو میرا بھائی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ خاندان اچھا ہے مگر آدمی برے ہیں، تو سارا خاندان اچھا کہا جاتا ہے مگر یہ اس طرح، جبکہ ہمارے یہاں عمل جو ہے وہ معیار ہے، خاندان کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے۔ یا خود امام رضا نے جب اس کی تفسیر کی لیس من اہلک، وہ جناب نوح کے بیٹے کا جو واقعہ ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کا صلب وہ جناب نوح کے صلب میں تھا، یعنی ان کا اصلی بیٹا تھا وہ جناب نوح کا، لیکن چونکہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ لیس من اہلک، کہ بھائی یہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو کہا گیا کہ پورے خاندان پہ لعنت، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ پورا خاندان پہ لعنت؟ اس لیے کہ خاندان اچھا ہوتا ہے اس میں آدمی بھی برے نکل آئے، جیسے میں نے آپ کو گنا دیا۔ اچھا خاندان برا ہے اور آدمی اچھے نکل آئے، خاندان اچھا ہے آدمی برا ہے، تو یہ کیا ہے پھر؟ لعن اللہ بنی امیہ قاطبہ، پورے ٹبر کے اوپر لعنت جو ہے وہ سب کے پورے خاندان اور قبیلے کے اوپر لعنت، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بنی امیہ میں کوئی آدمی اچھا نہیں تھا؟ خاندان ہونے کی بنیاد پہ تو صرف لعنت نہیں کی جا سکتی، عمل ہونا چاہیے، تو اس میں بھی اچھے آدمی تھے کچھ نسبتاً، یعنی کہ بہت اچھے بھی تھے اور اچھے بھی تھے۔ اب مثلا اچھے جیسے معاویہ بن یزید، وہ جو یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید 40 دن صرف حکومت پہ بیٹھا اپنے باپ کے بعد، اور شرمندہ ہوا، اس نے کہا بھائی یہ تو غصبی ہے تخت و تاج، اور چھوڑ کے جو کہتا مجھے نہیں چاہیے، اور زیادہ دن پھر زندہ بھی نہیں رہا، بعد میں اس کو جو ہے وہ بعض لوگوں نے لکھا زہر دیا، بعض لوگوں نے لکھا قتل کر دیا، چونکہ بھائی یہ اس نے تو پوری خاندان کو مٹی میں ملا دیا، تو اس کو کہاں جینے دیا انہوں نے، 40 دن حکومت کرنے واس کو آگا۔ تو معاویہ بن یزید بنی امیہ میں سے ہے لیکن نسبتاً اچھا آدمی ہے اس لحاظ سے۔ عمر بن عبدالعزیز چھٹا خلیفہ ہے، بنی امیہ کا ہے، مگر نسبتاً آدمی اچھا ہے، چونکہ اس نے امیر المومنین پر جو لعن و سب چل رہا تھا ایک زمانے سے اس کو بند کرایا، یہ عمر بن عبدالعزیز نے کرایا لعن و سب۔ اس کے بعد جو احادیث کا لکھنا منع تھا اس نے اس کو لکھوانا شروع کیا کہ بھائی یہ پابندی ہٹاؤ، حدیثوں کو جو ہے وہ لکھوانا شروع کیا۔ اس کے بعد فدق جو عثمان نے مروان کو دے دیا تھا، دیکھیے نبی کی بیٹی کو نہیں دیا تھا لیکن عثمان نے مروان کو دے دیا تھا فدق، اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ فدق واپس لیا اس کے بیٹوں سے اور فرزندان فاطمہ کو دے دیا، شہزادی کے بچوں کو جو ہے وہ دے دیا، اس نے یہ کیا۔ سیوطی لکھتا ہے کہ یہ یزید کو امیر المومنین نہیں مانتا تھا عمر بن عبدالعزیز، تو اس کے اچھے کارناموں میں کچھ چیزیں ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوا، بن ابی فرات کہتا ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے یزید کی طرف سے کوئی بات نقل کی یہ کہہ کے کہ امیر المومنین یزید نے کہا، اس نے فوراً ٹوکا، کیا کہا تو نے؟ امیر المومنین کہا اس کو، اور کہا اس کو 20 کوڑے مارو ابھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا۔ اس کے علاوہ 5ویں امام سے روایت ہے کہ جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے بہت سے ہدایا ہمارے پاس بھیجے، تو بنی امیہ نے کہا، بنی امیہ اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی تم ان کو کیوں بھیج رہے ہو؟ بنی امیہ اس سے ناخوش ہوں گے، تم ان کو بھیج رہے ہو 5ویں امام کو۔ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے رسول اکرم کی، فاطمہ بضعۃ منی من آذاھا فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی مجھے اذیت، تو میں نہیں چاہتا اور یہ نہیں ہونے دوں گا کہ میری طرف سے رسول کو کوئی اذیت پہنچے یا میں کسی کو ان کو جو اذیت پہنچانے دوں۔ تو خاندان برا ہے مگر اس خاندان میں کچھ لوگ نسبتاً اچھے ہیں، معاویہ بن یزید، عمر بن عبدالعزیز۔ اچھا میں بہت اچھوں کی بات کروں، چلو اچھے تھے یہ، چونکہ بہرحال خلافت پہ تو بیٹھا نا عمر بن عبدالعزیز، تو حق تو غصب ہوا نا امیر المومنین کا، اہل بیت کا۔ معاویہ بن یزید بیٹھا 40 دن ہی صحیح بیٹھا نا، مگر وہ تو اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو کچھ اچھے تھے۔ اب بہت اچھوں کی بات کر لیجیے، بہت اچھے، خالد بن سعید بن عاص ایک، ابو العاص بن ربی دو، یہ دونوں بنی امیہ میں سے تھے، خالد بن سعید بن عاص، ابو العاص
بن ربیع دونوں بنی امیہ میں تھے، لیکن سنیے گا ان 12 لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، تو بنی امیہ میں سے ہیں، لیکن اور آخر تک ٹکے رہے، انہوں نے بیعت کی نہیں ابو بکر کی، یہ ان 12 لوگوں میں سے تھے۔ اب آپ سوچو مدینے میں اتنے لوگ اور ان میں سے 12، اور ان میں سے یہ 2 بنی امیہ کے تھے، مگر انہوں نے بیعت نہیں کی، اور امیر المومنین کا جو ہے وہ انہوں نے ساتھ دیا، اور امیر المومنین کا ساتھ آخر تک دیتے رہے۔ ایک جنگ میں خود رسول اکرم کے زمانے میں امیر المومنین کو ایک جنگ کا علمبردار بنایا تھا، تو آپ نے ان میں سے ایک کو اس میں کمانڈر بنایا تھا اس میں جو تھا۔ تو آپ دیکھو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بنی امیہ میں سے تھے، مگر بہت اچھے لوگ تھے، اچھے نہیں بہت اچھے لوگ تھے، ولایت کو تسلیم کرتے تھے۔ محمد بن ابی حذیفہ یہ امیر المومنین کے بڑے اچھے ساتھیوں میں سے تھے۔ محمد بن ابی حذیفہ یہ ابو سفیان کی بیٹی کے بیٹے تھے، یعنی معاویہ ان کا ماموں ہوتا تھا، اصل میں معاویہ ماموں ہوتا تھا اس کا، محمد بن ابی حذیفہ ان کا جو ہے وہ ماموں ہوتا تھا، مگر امیر المومنین کا ساتھ دیتے تھے، اور اسی لیے کیا کیا اس نے ان کو قید میں ڈلوا دیا، محمد بن ابی حذیفہ کو، بیچارے بہت دنوں تک جو ہے وہ زندان میں رہے، اور پھر بعد میں اس نے کیا کیا ان کو جو ہے وہ قتل بھی کرایا، چونکہ یہ محمد بن ابی بکر کے ساتھ مل کے مصر پہنچ گئے تھے، جب عثمان نے عبداللہ بن ابی سرحہ کو جو ہے گورنر بنایا مصر کا، تو یہ دونوں وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی عثمان نے غلط کیا ہے، یہ عبداللہ بن ابی سرحہ جو ہے رسول اکرم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کا خون جائز قرار دے دیا تھا، یعنی اس کا قتل جائز ہے، تو ایک ایسا آدمی جس کا قتل جائز قرار دیا اور اس نے اس کو جو ہے وہ گورنر بنا دیا، تو یہ لوگ مصر پہنچ گئے تھے، محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ، تو یہ ان میں سے تھے بھائی، بنی امیہ میں سے تھے۔ اب یہ کیا ہے، لعن اللہ بنی امیہ قاتبہ، خاندان اچھا آدمی برے، میں نے گنا دیا آپ کو، خاندان برا آدمی اچھے، اور میں کہہ رہا ہوں اچھے اور بہت اچھے، ایک اور سنا دوں بہت اچھے کا، 5ویں امام کے صحابی تھے سعد بن عبد الملک، سعد بن عبد الملک، عبد الملک سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنی امیہ میں سے تھے، سعد بن عبد الملک اتنا اچھا آدمی تھا کہ 5ویں امام نے ان کا لقب رکھ دیا تھا سعد الخیر، یعنی کہ خیر ہی خیر ہے اس کے اندر، اتنا اچھا آدمی۔ ایک دن روتا ہوا آیا امام کے پاس، خوب رو رہا جیسے بچہ مر گیا ہو کوئی، جی کیا ہو گیا، کیوں اس طرح رو رہا؟ کہا کیوں نہ رو، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جسے قرآن میں شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے، میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جسے شجرہ ملعونہ کہا گیا قرآن میں، تو کیوں نہ رو؟ کہتے کہ ایک مرتبہ امام نے کہا تم ان کے خاندان سے ضرور ہو لیکن تم ہم میں سے ہو، 5ویں امام کہتے تم ہم میں سے ہو۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی نا یہاں تک جہاں میں پہنچا ہوں؟ لعن اللہ بنی امیہ قاتبہ، قرآن مجید کہتا ہے والشجرۃ الملعونہ، پورا کا پورا خاندان جو ہے اس کے اوپر لعنت، جبکہ ہم اس میں دیکھتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں، اور اچھا خاندان جو ہے اس میں دیکھ رہے ہیں برے لوگ بھی ہیں، اور ہمارا معیار عمل ہے، اچھا عمل ہے تو اچھا آدمی ہے چاہے کسی بھی خاندان سے ہو، برا عمل ہے تو برا آدمی ہے چاہے کسی بھی خاندان سے ہو، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ تو پھر کیوں کہا گیا لعن اللہ بنی امیہ قاتبہ؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ برے تھے، تغلیب اسے کہتے ہیں، باب تغلیب، باب تغلیب یعنی اغلبیت، زیادہ تر لوگ ایسے تھے۔ کوئی پوچھے وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں، کوئی کہنے لگے وہ اور وہ، ارے بھائی ایک آدمی کو چھوڑو نا، ہے نا، وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ آپ کو بہت اچھے ہیں، پھر آپ کے ذہن میں کہ وہ کہیں اور وہ تو وہ ایک دو ہوں گے نا کوئی ایسے، مگر کہا کیا جاتا ہے کہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ تو پہلی بات جو کہا جاتا ہے باب تغلیب سے ہے یہ، یعنی کہ چونکہ زیادہ تر لوگ برے تھے بنی امیہ میں، اس لیے کہا گیا لعن اللہ بنی امیہ قاتبہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بھئی یہ چند لوگ تھے تو سب کو کیوں اس میں انوالو کیا جا رہا ہے؟
نہیں، یہ سب لوگ اگرچہ ڈائریکٹ شریک نہیں تھے مگر کہیں نہ کہیں ان کے عمل پر راضی تھے. مثلا جو معاویہ کر رہا تھا راضی تھے یہ لوگ، یزید نے جو کچھ کیا راضی تھے اس پہ یہ لوگ. اور اگر کوئی راضی ہے اس کے عمل پہ تو وہ اسی میں ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اس نے جو ہے وہ عمل جو ہے وہ انجام دیا. تو اس لیے کہا جاتا ہے لعن اللہ بنی امیہ قاتبا، سب کے اوپر جو ہے وہ لعنت. تو شجرہ ملعونہ یا بنی امیہ قاتبہ یہ پورا کا پورا جو ہے وہ لعنتی ہے. اب وہ چند لوگ تو بہرحال ہے تو اس میں یہی سمجھ لو ہے ہی نہیں، وہ ان میں سے ایک ہے معاویہ، یہ جو آج آپ بیٹھے ہو، اور اس کی بدولت آج جو ہے وہ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، کس کی وجہ سے کچھ کھلا دے، یہ اللہ کا نظام ہے. چلو بھائی لعنت بھی بھیجو، منہ بھی میٹھا کرو، اس سے اچھا اور کیا ہے. کیا کہتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے دام، دونوں چیزیں ملے. تو ایک تو معاویہ پہ ہم اس لیے لعنت بھیجتے ہیں صاحب کہ وہ وہاں سے ہے، شجرہ ملعونہ میں سے ایک ہے. ایک بات اچھا آپ کہو گے ابھی تو آپ نے کہا کہ بھائی ہم تو عمل دیکھتے ہیں، چلو بھائی عمل بھی دیکھ لیتے ہیں، عمل بھی دیکھ لیتے ہیں. شجرے کے لحاظ سے تو لعنت کرتے ہی ہیں ہم، خاندان کے لحاظ سے عمل دیکھ لو. تو عمل میں تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. اہل سنت کا ایک بزرگ عالم گزرا حسن بصری، بہت بڑا عالم. ان کا یہ کہنا ہے، اب میں اس کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. اس کا یہ کہنا ہے کہ معاویہ نے 4 کام ایسے کیے اگر وہ ایک بھی ان میں سے کرتا تو لعنت کا مستحق تھا. 4 میں سے ایک بھی کرتا تو لعنت کا مستحق تھا، اور اس نے تو چاروں کے چاروں کر دیے. تو کام بھی دیکھ لیں، کام جو ہے اس نے کیا کیا. پہلا کام کیا کیا اس نے؟ پہلا کام وہ یہ کہتا ہے، حسن بصری، ہماری بات نہیں ہو رہی، حسن بصری پہلا ایک کام کہتا ہے کہ اس نے خلافت کو تلوار کے ذریعے سے چھینا. تلوار کے ذریعے سے چھینا. میں کہتا ہوں اس میں ایک لفظ اور ایڈ کر دو، صرف تلوار نہیں، اس نے دھوکے کے ذریعے سے کیا یہ کام. اگر صرف تلوار کی بات ہوتی تو مالک اشتر تو پہنچ گئے تھے خیمے کے پاس نا جنگ صفین میں، اور معاملہ ہونے ہی والا تھا ادھر ادھر. اور پھر اس نے وہ قرآن کو جو وہ نیزوں پہ بلند کر دیا، اور لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، اور صاحب ہمیں تو قرآن سے فیصلہ چاہیے، اور ہمیں تو قرآن سے فیصلہ چاہیے. تو تلوار تھی تو آتا باہر نہ نکل کے. تلوار اس کا مطلب صرف تلوار نہیں، اس نے دھوکے کے ذریعے سے حکومت لی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ وہ خود امیر المومنین کی جو فوج تھی اسی میں 2 پارٹ ہو گئے. اور انہوں نے آ کے امیر المومنین کو گھیر لیا آدھوں نے، نہیں صاحب جنگ روکو، مالک اشتر کو بلاؤ. وہ پورا واقعہ، مالک اشتر کو واپس بلاؤ. امیر المومنین نے مشکل سے مالک اشتر کو بلایا، ورنہ وہ قتل کر دیتے، کہا ہم قتل کر دیں گے آپ کو اگر آپ نے جو ہے وہ نہیں بلایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ادھر سے جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کو بنا کے بھیجا گیا، اور ادھر سے جو عمرو عاص آیا مکار، وہ آیا. اور پھر یہ دونوں نے آپس میں بیٹھ کے باتیں کی، اور عمرو عاص نے اس کو پڑھا لیا ابو موسیٰ اشعری کو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آنکھیں ہونا ضروری نہیں ہے، بصیرت ہونا ضروری ہے. اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور کہا کہ بھائی یہ دونوں تو جھگڑ رہے ہیں، ایسا کرو کسی تیسرے کو بنا لو. اچھا ہاں بس ٹھیک ہے، طے ہو گیا. اور اب جب وہاں پہنچ گیا تو چونکہ داڑھی اس کے لمبی تھی ابو موسیٰ اشعری کے، اور کہا بسم اللہ تم بڑے ہو. تو چڑھ گیا جھاڑ پہ. اب وہ بھائی ہم تو دونوں کو ہٹا دیتے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے معاویہ بھی ہٹ جائے، علی بھی ہٹ جائے، کوئی تیسرا آ جائے. اور کہہ کے نیچے اترا. اب عمرو عاص گیا اور کہا بھائی سن لیا نا جو علی کا وکیل تھا اس نے کیا کہا کہ علی کو ہٹا دو. اور معاویہ کو تو میں تو معاویہ کی طرف ہوں، علی کی طرف 2 ووٹ ہو گئے ہٹانے میں بھی چاہتا ہوں علی ہٹ جائے، مگر چونکہ معاویہ رہے تو میرا ووٹ تو معاویہ کی طرف ہے، اور معاویہ ہی ہونا چاہیے خلیفہ. اور اتنے میں 2-4 گنڈے ٹائپ بیٹھے ہی تھے، ہوتے ہی ایسے میں شور مچا دیا، معاویہ خلیفہ ہو گیا، معاویہ خلیفہ ہو گیا. تو تلوار سے کہا، حسن بصری کہتا ہے تلوار سے حکومت لی. میں کہتا ہوں ایک لفظ آگے بڑھ جاؤ، صرف تلوار نہیں، دھوکے کے ساتھ حکومت لی. حسن بصری آگے بڑھ کے کہتا ہے اگر شورا کے لحاظ سے لیتا، یعنی کمیٹی بناتی ہے اصحاب کی اس کو، تو اچھا تھا. چونکہ اہل سنت یہ مانتے ہیں نا کہ اگر شورا اور کمیٹی نے بنا دیا تو ہو جائے گا.
تو میں کہتا ہوں یہاں کیسے بنتا؟ یہاں پہلے سے علی کو شورا نے بنایا تھا نا، کمیٹی نے بنایا تھا. تو ابھی تو اس نے بغاوت کی امیر المومنین کے مقابلے میں. چونکہ امیر المومنین کو بھی ظاہری جو خلافت تھی، یہ مدینے کے جو صحابہ تھے انہوں نے آپ کو جو ہے وہ خلافت سونپی تھی نا. تو یہ بھی کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر احمد ابن مغرب اہل سنت کا بڑا عالم ہے، وہ لکھتا ہے کہ بھائی یہ شورا سے بھی خلیفہ نہیں بن سکتا تھا. کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ طلقاء میں سے تھا. طلقاء یعنی جنہیں اسیر کرنے کے بعد آزاد کر دیا تھا فتح مکہ کے اوپر. رسول نے بہت ساروں انتم الطلقاء کہا نا جگہ جگہ، کہیں ان میں سے تھا. اور کہا جو طلقاء میں سے ہوتا ہے نا اس کے لیے جائز نہیں ہے حکومت کرنا، لہذا شورا بھی اگر بنانا چاہے تب بھی یہ خلیفہ نہیں بن سکتا تھا. تو بات طے ہو گئی. پہلا کام کیا تھا اس کا؟ اس نے حکومت لی. وہ کہتا ہے تلوار کے ذریعے سے، میں کہتا ہوں دھوکے کے ذریعے سے، اور شورا بھی نہیں بنا سکتی تھی. لیکن وہ کہتا ہے یہ اس کا ایک کام ایسا ہے کہ اس سے ایک بنیاد پہ اس پہ لعنت اگر کی جائے تو کافی ہے. دوسرا کام وہ یہ کہتا ہے اس نے زیاد کو اپنا بھائی بنایا. زیاد، ابن زیاد نہیں کہہ رہا ہوں، زیاد یعنی ابن زیاد کا باپ زیاد کا، زیاد کو کیا بنایا؟ اس نے بھائی بنایا. اب یہ زیاد کون ہے؟ ایک ایرانی کسان تھا، وہ بیمار ہو گیا تو اس کے لیے ایک ڈاکٹر بلایا گیا، طبیب حکیم حارث بن کلدانی، ثقفی خاندان سے تھا. اس کا علاج کرنے گیا وہ، اس ایرانی کسان کا. وہ صحیح ہو گیا. اس نے گفٹ میں اسے سمیہ نامی ایک کنیز دی، زیاد کی، یعنی کہ جو بعد میں وہ ماں بنی. تو کہتے ہیں کہ وہ سمیہ نامی ایک کنیز اس نے اسے گفٹ دی. وہ اسے اپنے گھر لے آیا. تو حارث بن کلدانی جو ڈاکٹر تھا نا، اس کا ایک غلام تھا عبید اللہ، اس نے اس کی شادی اس کنیز سے کر دی. اب وہ کنیز کوئی اچھی عادت کی تو تھی نہیں، فاحشہ تھی. اب اس سے بعد میں جا کے یہ زیاد ہوا تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعا اصلی مالک کا ہے یا جس سے شادی ہوئی عبید اللہ اس کا ہے. ویسے بھی لوگوں کو چل پتہ نہیں کس کا ہے، چونکہ اتنے لوگ آتے جاتے ہیں، کیا پتہ کس کا ہے. اس پہ ابو سفیان نے عمر کے زمانے میں کچھ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا مجھے پتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے. کس کا ہے؟ کہا میرا. وہ بھی گیا ہوگا کوٹھے پہ، وہ بھی گیا ہوگا، تبھی تو اس نے کہا میرا بیٹا ہے. عمر عاص نے کہا بھائی عمر کا زمانہ ہے، ڈنڈے پڑیں گے، یہ تو اقرار کر رہا ہے کہ تو نے جو ہے وہ گویا زنا کیا ہے. مگر اس نے کہا کہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے. تو اس طرح سے ابو سفیان نے قبول کر لیا گویا وہ زنا والی بات کہ یہ میرا بیٹا ہے، اگرچہ اس نے بھی ایسے ہی کہا. اس کو کیسے پتا کتنے لوگ گئے ہیں اور اس میں سے کس کا بیٹا ہے. معاویہ نے اس کا فائدہ اٹھایا، چونکہ زیاد جو ہے بڑا مکار تھا اور اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی. تو اس نے کہا او ابو سفیان نے، میرے باپ نے تو کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لہذا اس نے کیا کیا، زیاد کو اپنا بھائی بنا لیا. جبکہ قرآنی روح سے یا روایت کی روح سے وہ بیٹا نہیں ہو، یعنی کہ اس کو ابو سفیان اپنا بیٹا کہہ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ اصول ہے ادعوہم لآبائہم، کسی کو بھی پکارو اس کے باپ سے پکارو. باپ کون مانا جائے گا؟ الولد للفراش، جس کے بستر پر بچہ پیدا ہوا ہے. تو پیدا کس کے بستر پر ہوتا؟ عبید اللہ کے، یعنی کہ اس حارث کلدانی کا جو غلام تھا عبید اللہ، اس سے چونکہ شادی ہوئی تھی نا سمیہ کی، تو اس کے گھر میں پیدا ہوا. تو بیٹا کس کا؟ اس کا. الولد للفراش وللآہر الحجر، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو. اور اگر کوئی الگ سے دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے پتھر ہے، سنسار کرنا ہے. مگر اس نے کیا کیا؟ تو دوسرا کام کیا کیا؟ یہ اس نے قرآن کو توڑا، اس نے جو ہے وہ قانون شریعت کو توڑا، اور اس نے جو ہے وہ ابو سفیان نے چونکہ کہہ دیا تھا یہ میرا بیٹا ہے، اس نے اس کو جو ہے وہ بھائی بنا لیا. تو دو کام. تیسرا کام جو معاویہ نے کیا، جس کی بنیاد پر اس کے اوپر لعنت کا مستحق ہے یہ، وہ یزید کو اپنے بعد کے لیے مسلط کر گیا. یہ کیوں نا یزید کو، وہ کہتا ہے، یہ حسن بصری کہہ رہا ہے، ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں. حسن بصری تیسری چیز کہتا ہے کہ یزید کو کیا بنا دیا؟ اپنے بعد کے لیے. اور یزید نے کیا کیا؟ پہلا تو واقع کربلا ہو گیا، امام حسین کی شہادت. اس کے بعد دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ وہ مسلم بن عقبہ،
اسے کہا کہ بھائی مدینے جاؤ اور مدینے جا کے وہاں لوگوں سے بیعت لو، اگر بیعت نہیں لیتے ہیں نا تو تمہارے اوپر اگر ان سے جنگ کرو اور اگر جیت جاؤ نا تو تمہارے اوپر مدینے کی عورتیں حلال ہیں۔ اور یہ مسلم بن عقبہ گیا، 3 دن اس نے وہاں لوگوں کے سامنے بیعت رکھی، انہوں نے قبول نہیں کیا، جنگ ہوئی، 700 لوگ مدینے میں مرے، اس وقت قتل ہوئے، انہوں نے قتل کیے، اور جب یہ جنگ جیت گیا اس نے 3 دن کے لیے مدینے کی عورتوں کو اپنے فوجیوں پر حلال کر دیا، جس سے 1000 عورتیں حاملہ ہوئیں۔ اب جتنے بچے پیدا ہوئے وہ حرامزادے آج کل ہمیں دکھائی دیتے ہیں تھوڑے سے، تو دشمن اہل بیت یہ ہوگا نا، یہ جتنے دشمن اہل بیت ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں ادھر سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو وہاں یہ ہنگامہ ہوا، یہ یزید کے کارنامے ہیں۔ اس کے بعد مسلم بن عقبہ چلا مکے کی طرف، چونکہ وہاں عبداللہ ابن زبیر تھا، وہ چونکہ مخالفت کر رہا تھا یزید کی۔ جرش نامی جگہ پہ جب پہنچا تو یہ تو مر گیا مسلم بن عقبہ، حسین بن نمیر کو اس نے کمانڈر بنا دیا۔ اب یہ جب مکے کے نزدیک پہنچا تو کوہ ابو قبیس پہ اس نے منجنیق کے ذریعے سے وہ آگ پھینکی کعبے کے اوپر، چونکہ اس کو تھا کہ عبداللہ ابن زبیر یہاں چھپا ہوا ہے، آگ پھینکی اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ لکڑی کا تھا وہ جل گیا۔ ٹھیک ہے، تو تیسرا کام یہ تھا۔ اب یہ حسن بصری کہتا ہے، اہل سنت کا عالم، کہ معاویہ نے 4 کام ایسے کیے، ایک کام بھی کافی ہے اسے لعنتی بنانے کے لیے، اور 3 تو یہ جو ہے یہ گنا دیا۔ چوتھا کام وہ کہتا ہے، بس میں آ گیا، آپ کہو گے کھڑے یہاں ہوتے ہو یہ سوچ کے کہ کم پڑھو گے اور یہاں اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہو۔ چوتھا کام وہ کہتا ہے حجر بن عدی کا قتل، صحابی رسول اور صحابی امیر المومنین حجر بن عدی، جن کا سیریا میں وہ روزہ بھی ہے، الحمدللہ بھی تو اچھا بن گیا ہے، ان کا جو ہے وہ قتل۔ اور میں کہتا ہوں، پھر میں ایک جملہ آگے بڑھاتا ہوں کہ بھائی یہ تو اس سے پہلے امام حسن کا قاتل ہے۔ جودہ بنت اشعث کو جو زہر بھجوایا تھا امام حسن کے قتل کے لیے، کس نے بھجوایا تھا؟ معاویہ نے۔ 1 لاکھ درہم کا لالچ دیا تھا، اور دوسرا لالچ تھا کہ یزید سے شادی کر دوں گا، اس نے زہر دے دیا۔ 1 لاکھ درہم تو بھیج دیے اس نے، لیکن یزید سے شادی نہیں کی، اور یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جو امام حسن کی نہ ہوئی وہ میرے بیٹے کی کیسے ہوگی؟ اب بات تو صحیح ہے، جو امام حسن کی نہ ہوئی وہ میرے بیٹے کی کیسے ہوگی؟ تو حجر بن عدی کے قتل کے اوپر اگر لعنتی ہے تو امام حسن کے قتل پہ نہیں ہوگا، جن کے لیے کہا گیا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں ہیں، جو ان کو اوپر ظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیثیں ہیں ساری کی ساری۔ جنگ صفین جو اس کی وجہ سے ہوئی، کتنے لوگ مرے تھے اس میں؟ 75,000 لوگ مرے تھے، 75,000۔ 25,000 امیر المومنین کے لشکر سے مرے تھے اور بقیہ اس کے لشکر سے مرے تھے۔ تو یہ اتنوں کا قاتل ہے کہ نہیں؟ ان جنگ صفین میں قتل ہونے والوں میں، شہید ہونے والے میں جناب عمار بھی تھے۔ تقتل کا فئۃ الباغیہ، آپ کو وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا۔ تو معاویہ نے اتنے لوگوں کا قاتل، وَمَن يَقْتُلْ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ قرآن مجید کہتا ہے اگر کوئی کسی ایک مومن کو بھی عمدن قتل کرتا ہے، اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اور اللہ نے اس کے لیے سخت ترین عذاب رکھا ہے۔ تو یہ کہتا ہے 4 کام حسن بصری کہتا ہے اگر ایک بھی کرے تو لعنتی ہے، تو اس نے تو ایک کیے۔ اور ہمارے لحاظ سے اگر میں اپنا ایک جملہ کہہ کے بات ختم کروں تو اس سے بڑے گناہ اور کیا تھا کہ امیر المومنین کے اوپر سب و لعن کی بنیاد اس نے رکھی ہے۔ شرق و غرب کے ممبروں سے امیر المومنین کو جو برا کہا جاتا تھا، شرق و غرب کے ممبروں سے۔ ہم تو رعایت کرتے ہیں بھائی، پھر بھی تمہیں چورنے لگتے ہیں۔ ہم تو اتنی رعایت کرتے ہیں، اور کبھی نام آ جاتا ہے آگے پیچھے عزی رضی لگا بھی دیتے ہیں۔
شرق و غرب کے ممبروں سے امیر المومنین کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ لعنت بھیجی ہے، اور باقاعدہ یہ کام جو ہے وہ چلتا رہا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک، جبکہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یا علی من سبک فقد سبنی، جس نے آپ کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے آپ کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی۔ تو امیر المومنین تو یہ کام جو ہے یہ تو اس سے بھی سخت ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ لعنت کا مستحق ہے۔ لعن اللہ بنی امیہ قاتبہ، بس ختم کر دیا، 1 منٹ۔ لعن اللہ بنی امیہ قاتبہ والشجرۃ الملعونہ فی القرآن، پورا ملعون خاندان ہے، ملعونہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب بھی لعنت پہ اتنا کیوں لعنت کرتے ہو؟ بھائی اللہ سے پوچھو نا، ہمیں تو اتنا دم ہے نہیں ابھی جواب دینے کا کہ اس نے کیوں شجرۃ الملعونہ کہہ کے ساروں کو اس کے اندر جو ہے وہ لے لیا، اور اس شجرہ ملعونہ میں سے ایک ہی ہے۔ اور صرف ہم خاندان کی وجہ سے لعنت نہیں کر رہے ہیں، اہل سنت کے حساب سے میں نے وہ آپ کو کام گنا دیے جو حسن بصری نے گنا ہے کہ 4 میں سے 1 بھی کرے لعنت کا مستحق ہے۔ میں نے صرف 1 جوڑا ہے اور وہ امیر المومنین کے اوپر سب و لعن کرنا اس کا۔ تو آج کے دن روایتوں میں یہ ہے، یعنی کہ 22 تاریخ کو کہ صاحب یہ واصل جہنم ہوا، شیخ مفید نے بھی لکھا ہے، شیخ توسی نے بھی لکھا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والی تاریخ نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو ہوگی، مگر یہ بھی ہے، ہوگی، یہ بھی ہے، مگر کون سی تاریخ ایسی ہے ولادت کی اور شہادت کی کہ جو ایک ہی ہو؟ ہم ہر ولادت اور شہادت میں پہلے بتاتے ہیں قول مشہور یہ ہے، اس کے چھوڑو نا سب کو، رسول اکرم کو لے لو، کوئی 17 کوئی 12 ہے، اور پتہ نہیں کتنی 17 8 9 10 قول ہے ولادت اور وفات میں، دونوں میں کس دن ہوا اور کس مہینے میں ہوا اور کس تاریخ میں ہوا۔ تو اگر کوئی اور تاریخ بھی ہوگی، ہو، ان میں سے ایک ہی ہے۔ اور یہ علماء اس کے بعد میں لکھتے ہیں کہ آج کے دن اس بنیاد پر خوشی منائی جا سکتی ہے اور شکرانے کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ شکرانے کے طور پر ایک دشمن اہل بیت اس دنیا سے گیا۔ اب یہ کہ صاحب ہمیں تو بڑا اچھا نہیں لگتا اور مناسب نہیں ہوتا، کیوں کہیں ہم ان کو؟ تھوڑا سا نرم گوشہ اگر دل میں ہے تو پھر بھائی گریبان میں جھانکو، چیک کرو شیعہ ہو کہ نہیں ہو۔ امیر المومنین کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آگے کہا یا علی آپ کو بھی دوست رکھتا ہوں اور اسے بھی دوست رکھتا ہوں، معاویہ کو بھی۔ امام علی نے کہا تم کانے ہو، یا تو اندھے ہو جاؤ یا دونوں آنکھیں کھل لو۔ تم کانے ہو یا تو اندھے ہو جاؤ، یعنی یا تو اسے مان لو یا ہمیں مان لو۔ اور ایک جملہ کہا اس لیے کہ میری محبت ایمان کا جز ہے۔ میری محبت کیا ہے؟ ایمان کا جو ہے وہ جز ہے۔ فلعن اللہ بنی امیہ قاتبہ والشجرۃ الملعونہ فی القرآن، اور اس خاندان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے جو خاندان بھی کے حساب سے بھی لعنتی ہے اور جو اپنے عمل کے لحاظ سے بھی لعنتی ہے۔ اور آج کے دن ہمیں یہ موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ اس طرح سے اس کے بارے میں بھی، اس کی تاریخ کے بارے میں بھی آپ لوگوں تک چند باتیں جو ہے وہ پہنچا دی جاتی ہیں، اس لیے کہ جہاں ولایت کے ساتھ ان کی معرفت ضروری ہے اہل بیت کی، وہاں ان کے دشمنوں کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ محبت جب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک دشمنوں سے نفرت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔